باج علم کرے جو فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ آج ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور ہو سکا تو کچھ کرامت بھی بیان کر دیں گے۔ یہ ضرورت بہت ضروری ہے۔ ہم کرامتیں سنتے سناتے ہوئے بس سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تعلیمات پر غور نہیں کرتے۔ کرامت ایک آخری آپشن ہے، جہاں تعلیم، تربیت، علم و عمل آ جاتا ہے وہاں کرامت کی اتنی ضرورت نہیں رہتی۔ گرچہ قرآن و حدیث سے کرامت کو بھی جیسے نبی کی معجزات پر ایمان ہے، اسی طرح اولیاء کی کرامات پر بھی، لیکن بہت سارے ایسے شعبدہ بازیاں بھی آپ اب نہیں پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ ان شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کر کے اپنی ولایت اور اپنا بڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں 11 کروڑ کے قریب خدا پوجے جاتے ہیں۔ 11 کروڑ خدا ہیں ہندوستان میں، اور ان خداؤں میں مکھی، مچھر، لید، پیشاب پخانے والے اعضاء، ہاتھی، بندر، شیر، سانپ، عورت، مرد، گدھا، سب، گاؤ ماتا، یہ سارے وہ جو منوائے جاتے ہیں وہ شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں۔ ان شعبدہ بازیوں کے ذریعے یہ جھوٹے جو خدا ہیں ان کو تسلیم کروایا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی تمہیں ہوا میں بھی اڑ کر دکھا دے، اس کی نبوت کے اس کی ولایت کی قائل نہیں ہونا جب تک کہ تم انہی میری سنت اور میرے طریقے پر نہ پاؤ۔ یعنی اگر آپ نے کرامت بھی دیکھنی ہے تو پہلے علم اور سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ ہر اچھوتی بات کو کرامت سمجھ کے اور بے نمازی، ان پڑھ اور بے علم، بے عمل لوگوں کو آپ نے پیر بنا رکھا ہے۔ اگر ہندوستان میں کروڑوں خدا ہیں تو یہاں لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں نہ سے ہی ہزاروں ایسے پیر ہیں جو بے عمل بھی ہیں اور بے علم بھی۔ آپ اس کو اس حد تک لے جاتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ اور اس کی، حالانکہ آپ دیکھتے نہیں کہ علم کے بغیر، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ میں آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو میرے پاس پیچھے پڑی ہوئی ہے، ابھی میں نے ان سے داتا علی حجویری کتاب سے رہنمائی لی۔ داتا علی حجویری کو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا بھنگڑے ڈالتے ہوئے، چمٹے والے، ڈھول والے، چادروں والے، چھن چھن والے، مست الست، لبڑے تبڑے، رنگ دار کپڑے، بدبو میں اٹے لٹے مٹے، کگڑ ڈالے، کڑے ڈالے، دیکھے ہوں گے نا آپ، نشہ کرتے ہوئے، مچ ڈلاتے ہوئے، بری بری توجیہات اور رسموں کو ڈالتے ہوئے۔ یہ سب ناجائز ہے، یہ سر ہندوؤں سے نکلی ہوئی شاخیں، برانچیں ہیں۔ اور جائز کیا ہے؟ کیا آپ نے سنا نہیں داتا علی حجویری جب لاہور میں آئے تھے، یہاں آ کر پہلے کیا بنایا تھا؟ مسجد۔ بابا جانی کو پتہ ہے، پرانا بیٹھتے ہیں نا علماء میں۔ لاہور میں داتا علی حجویری سب سے پہلے آ کر مسجد بناتے ہیں، اور اس مسجد سے متعلق کرامت بھی آپ کی مشہور ہے کہ جب آپ نے مسجد تعمیر کر لی تو کچھ علاقے کے مسلمانوں نے کہا جی لگتا ہے مسجد ٹیڑھی ہے، تو آپ کے کانوں تک آوازیں آئیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جو حضرت علی حجویری نے مسجد بنائی ہے اس کا سمت کعبے کی طرف نہیں ہے، تھوڑی سی ٹیڑھا رہ گئی ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کسی دن انتظام کیا کھانے کا، اور عصر کی نماز میں مدعو کیا یا ظہر کی نماز میں، کسی نماز میں مقامی جو علم والے لوگ تھے وہ بھی جو دوسرے تھے
جتنے وہ دستیاب بلا سکے، سب نے جب آپ کی امامت میں، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں نماز پڑھی، نیت باندھی اور نماز میں مشغول ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ ولایت ہے کہ یہاں کھڑے ہوئے کعبہ دکھا دیا، یہ ایک ولایت ہے۔ اور ان سب لوگوں کو دکھا دیا جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ کھڑے کہاں ہیں؟ لاہور۔ دیکھ کیا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ یہ کرامت ہے۔ اور نماز کے بعد سب بول اٹھے کہ یہ کوئی علماء جو عالم دین ہے، یہ جو بزرگ ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ اور اس دن کے بعد آپ نے روزانہ درس تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ دوسرا کام تھا۔ روزانہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے، اور ایک نماز کے بعد فجر میں غالباً بھی درس دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نماز میں قرآن کا درس دیتے تھے اور بڑے لوگ قرآن کا درس لینے آتے، اور ایک نماز کے بعد حدیث اور فقہ کا، معرفت کا، تصوف کا سبق دیتے۔ اور شروع میں جب آپ آئے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب لاہور میں انٹر ہوئے تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ جب فجر کی نماز کے بعد لاہور میں، اس وقت لاہور کے دروازے تھے اور رات کے ٹائم بند ہو جاتے اور صبح کھولے جاتے، رات کو آپ لیٹ پہنچے، باہری عبادت کرتے رہے، اور صبح جب دروازہ لاہور کا کھلا تو سب سے پہلے آپ انٹر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنازہ اٹھانے والوں کو وصیت کی تھی فوت ہونے والے نے، یعنی میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب گیٹ کھولو گے لاہور کا، اس سمت کا، اور سب سے پہلے جو اندر داخل ہو انہیں کہنا میرا جنازہ پڑھائے۔ اور گیٹ میں سب سے پہلے کون داخل ہوئے؟ حضرت داتا۔ اور جب آگے بڑھے، لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جنازہ پڑھائیں، آگے بڑھے تو میت کون سی ہے چہرہ دیکھیں تو آپ کے پیر بھائی تھے حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ گویا یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی ظاہری طور پر تبلیغ کر کے پردہ فرما گئے، اب دوسرے اللہ کے ولی یہاں آ گئے اور انہوں نے تعلیم شروع کر دی۔ آپ یہ کہیں کہ اس وقت یا آج بھی کوئی ایک ولی ہوگا؟ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی حضرت داتا علی حجویری کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ پیر مکی جو 7 دربار ہے، حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داتا علی حجویری اپنے استاذ کہتے تھے، گرچہ باقاعدہ کوئی، کیونکہ پیچھے سے ہی مکمل ہو کے آئے تھے، قرآن بھی پڑھ کے آئے تھے، حفظ بھی، عالم بھی، حدیث بھی، سب، تصوف بھی، معرفت بھی، مکمل ہو کے یہاں آئے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں یہ مکی مسجد ہے، اسی مسجد میں آپ حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے روزانہ کسی نماز کے بعد۔ تو حضرت داتا علی حجویری نے جب پتہ چلا، کیونکہ یہ بھی قریب تھے تو یہ بھی درس میں شریک ہوتے، اور پھر جب کچھ عرصے بعد، کیونکہ اس درس میں کویسچن، سوال جواب، دینی معلومات ہوتی، کچھ عرصے بعد حضرت داتا علی حجویری کا جب درس کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر کچا کچ لوگ بھرتے آئے اور پھر دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لبڑے تبڑے ولی ہوتے ہیں، لیروں والے، ٹاکیوں والے، کنگن والے، کڑچھوں والے، بھنگڑے ڈالنے والے، یہ آپ کنسپٹ بدل لیں، یہ ہمارا نہیں، یہ ہندوؤں کا ہے، ہمارے میں نہیں ہے۔ یہ جہالت ہماری نہیں ہے۔ میں اس لیے تعلیم حضرت داتا علی حجویری کی کتاب سے آپ کو تعلیم دے رہا ہوں۔ پہلے آپ نے لاہور میں آ کر کیا بنائی؟ بولو۔ دوسرا کام کیا کیا؟ درس و تدریس، 5 نمازیں پڑھاتے، درس دیتے، لوگ وہاں کے سیکھتے۔ کئیوں نے مشہور کر رکھا جی انہوں نے آ کے جی اتنے مچ بالیا، پھر مچ تے بہ گئے، پھر انج آئے لوگ مچ تے بیٹھے، پھر انج گئے۔ یہ جھوٹی باتیں۔ آپ سیرت داتا علی حجویری پڑھیے، اولیاء لاہور کتاب کو پڑھیے، بزرگان چشت کتاب کو پڑھیے، درجنوں کتابیں موجود ہیں۔
بھائی بہت مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ایسے بات منہ سے نہیں نکلتی. نہیں بھائی مچ ڈالا، نہیں مچ جلایا، یہ جھوٹ ہے. کوئی مچ نہیں ڈالا داتا علی حجویری نے. آتے ہی کچھ عرصہ نمازیں پیر مکی صاحب کی امامت میں پڑھتے رہے. لاہور آتے ہی کچھ دن نمازیں حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں پڑھتے رہے، وہیں درس لیتے رہے. اور پھر کچھ فاصلے پر آپ نے اپنی مسجد تعمیر کی، پھر خود درس دیتے رہے. اور سب سے مشکل کام ہے کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنا. کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کسی نے غیر مسلم کو مسلمان کیا ہو؟ سوچو ذرا. ہم تو اپنے بھائی کو نمازی نہیں بنا سکتے، ہمارے اندر تو یہ سکت نہیں ہے. ہم اپنے بیٹے کو نیک نمازی نہیں بنا پا رہے، ہم اپنے باپ کو نیک نہیں کر پا رہے، ہم اپنے دوست کو نہیں کر پا رہے. اور ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنا یہ معمولی نہیں. کرامات میں سے یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان کیے. اب آپ حیران ہوں گے کہ ہزاروں کس طرح کر لیے ہوں گے. آپ پہلی کرامت کو دیکھیے. مسجد اور تعلیم تربیت، اس سے تو آہستہ آہستہ لوگ قائل ہو رہے تھے. آپ 4 لوگ گئے ہیں درس سننے، کسی غیر مسلم کو ساتھ لے گئے، آ جاؤ یار درس سنو. اگر وہ 2-4 دفعہ آپ اس کو لے جانے میں کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا، ویسے دوستی ڈالی اور وہاں لے گئے. 1-2-3 درس سنے گا، بزرگ کی زیارت کرے گا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترازتات 100 سالہ بے ریا. بے دیکھتے ہی زیارت ہوتے ہی بندے کے اندر بدل جاتا ہے. تعلیم دینے سے اتنا فرق نہیں آتا، سمجھانے سے شاید اتنا نہیں سمجھ آتی، لیکن جب روحانیت کا عکس پڑ جائے، روحانیت والی نظر پڑ جائے، بڑے بڑے ناسمجھ بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں. حضرت کے پاس جب مسلمان کسی غیر مسلم کو لے جاتے کہ آئیے ہم آپ کو درس سناتے ہیں، تو جناب دیکھتے تو آپ کی نظر کرامت سے اس کے دل کی میل اترتی اور وہ کہتا مجھے مسلمان کرو، دھڑا دھڑ اس طرح. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مولانا صاحب کا کام ہے تبلیغ کرنا. آپ تو صرف دنیا میں آئے ہیں، کھائیں گل چھڑے اڑائیں اور چلے جائیں، فوت ہو جائیں. آپ آئے ہیں تو مولوی صاحب کلمہ پڑھائے، آپ کے کان میں اذان پڑھے. بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو کلمہ قبول کرائے. فوت ہو گئے ہیں تو آپ کا جنازہ پڑھائے. مر گئے قبر میں چلے گئے تو آپ کو بخشوائے بھی. یہ سارا ٹھیکہ آپ نے مولانا صاحب کو دے رکھا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں ہم اب پروڑے آئے ہیں، پھپھو کر ماسی دے کر پرونے آئے ہیں. اسی کچھ نہیں کرنا، نہ اذان پڑھنی ہے، نہ نکاح پڑھنا ہے، نہ جنازہ پڑھنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ کسی کو سیدھے راہ پہ لگانا ہے، نہ تبلیغ کرنی ہے. ایسا ہی ہے نا، یہی ٹرینڈ ہے نا آپ کا، کنسیپٹ یہی ہے اکثریت سے. مولوی صاحب کی ساری ذمہ داری آپ کی کوئی نہیں. آپ آؤ، جہاں مرضی کھاؤ، جو مرضی کرو، حلال کرو، حرام کرو، گل چھڑے اڑاؤ، گالیاں نکالو، جو مرضی کرو. آپ مولوی صاحب پیچھو تو پڑھ کے کولتے کھاتے. روز آتی ہیں کئی بیبیاں بیبے آ جاتے جی پڑھے قرآن دیو. میں نے ایک کو پڑھا ہوا دے دیا، کرو ایک کنے میں آخا کو 50 تو دیو. میں آخا کو پتہ کرنے امریکہ نے شاید کوئی مشین بنائی ہوئے جیڑی چھیتی چھیتی قرآن انج کر کے پڑھ دے. تو میں آخا بھائی تو ایک تے حیران ہو گیا، مینوں ذرا ایک سپارہ پڑھ دے. تو تے مینوں شاید کوئی ہدیہ کرے نہ کرے، میں تینوں 1000 روپے ہدیہ کرنا، چل ایک سپارہ پڑھ. سب کچھ مولوی صاحب کرے، آپ ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے. اور پھر 50 قرآن مولویوں سے لے کے آتے ہیں پڑھے ہوئے. اور اس بندے کے لیے جس کو زندگی بھر مولوی سمجھاتے رہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، وہ ٹھیک ہو جا. نہیں مانا، آخر مر جب گیا، اب بخشوانے کے لیے بھی مولوی صاحب فیکٹری لگائیں قرآن پڑھنے والی. بتاؤ بھلا امام مسجد کتنا قرآن پڑھ لیتا ہوگا؟ آپ کسی امام مسجد سے قرآن پڑھا ہوا لے کے آتے، کتنے وہ پڑھتا ہوگا؟ مجھ سے پوچھو، میں پورا سال قرآن پورا نہیں پڑھ سکتا. ہاں رمضان میں پڑھ لیتا ہوں روز، کیونکہ وہ تراویح سنانی ہوتی ہے، وہاں ایک قرآن بھی روز پڑھا جا سکتا ہے رمضان میں، لیکن نہیں ٹائم ملتا. اور ایک حافظ بھی نہیں اکثر ہی ماں، اور آپ ان سے 50 قرآن لے کر. بات ہے سارا کچھ مولوی صاحب کرنے.
اللہ غنی۔ حضرت داتا علی اجویری کی جو اہم کرامت یہی تھی کہ لوگ مسلمان غیر مسلم کو لاتے، آپ کے درس میں بٹھاتے، آپ اپنی نظر کرامت سے ان کے دل بدلتے، ساتھ نصیحتیں کرتے، اس طرح وہ لوگ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن سب سے پہلی کرامت جو آتے ہی لاہور میں رونما ہوئی، آپ نے پڑھا سنا ہوگا کتاب میں، وہ رائے راجو جوگی جس کا لاہور پہ قبضہ تھا، 360 چیلوں کے ساتھ جادو منتر بڑے کرتا تھا پورے لاہور پہ۔ اس نے ہندو تھا، پورے لاہور کو جکڑا ہوا تھا، اور سائیاں مائیاں دودھ چو چو کے اپنے جانوراں دے اتھے پہنچانیاں، لنگر پانی پہنچانا، کھان پین لنگر پانی سارے جی سب ڈرتے تھے۔ حضرت علی حجویری آئے تو کرامت کی ضرورت تھی یہاں۔ آپ نے ایک بی بی گزرتے ہوئی کو کہا، بی بی کہاں روزانہ دودھ جاتا ہو؟ رائے راجو جوگی۔ کہا اگر نہیں لے کے جاؤ گی بہن، کہا تو پھر خون آتا ہے تھنوں میں، جانوروں کے تھنوں میں خون آتا ہے، سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیماریاں لگتی ہیں، عذاب آنا۔ کہا بی بی میرے پہ اعتماد کر، آج تو مجھے دودھ دے جا، تیرے جانور کے تھنے میں خون آئے یا تیرا کوئی نقصان ہو، میں ادھر ملانگ اتنے دنوں میں بیٹھا ہوں، یہ مسجد بھی میں بنا رہا ہوں، میں کہیں نہیں جانے والا، میں آپ کا ذمہ دار۔ مان گئی۔ آج پھر کیا تھا، نہیں آیا خون، کوئی نہ وسعت نہیں۔ آہستہ آہستہ اس بی بی نے دوسری بیبیوں کو بتایا، اور اس طرح دھڑا دھڑ وہ اس کے رائے راجو کے جو منتر تھے وہ ٹوٹنے لگے۔ بھاگا بھاگا آیا، کون ہے ادھر؟ علی حجویری۔ کہا اللہ کا بندہ، اور ہمارے بس میں ہو تو اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے سے منطق فلسفے بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ دا بندہ دی تعریف اتنی کر جاتے ہیں تو گمان گزر جاتا ہے کہ یہ اللہ ہے یا بندہ ہے۔ کبھی حضرت علی کی تعریف سنیے گا، دوسرے اتنا چڑھا دیتے ہیں۔ بے شک بندوں میں اس کا مقام اونچا ہے، لیکن اللہ کا بندہ، اللہ کے برابر اٹھا کے کیوں لے جاتے ہو بندوں کو؟ وہ بنانے والا، یہ بننے والا، اس نے بنایا، یہ بنائے، وہ بنائے، توڑے ابھارے، اس کو اٹھا کے تم مصنوع چیز کو اٹھا کے سانے کے برابر کرتے، کچھ شرم کرتے۔ یہ زیادہ دربار پرست لوگ ایسا کرتے ہیں، یا وہ بے دین جو سال بعد پیٹا پاٹی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، 100% دین گھڑا ہوا۔ حضرت داتا علی حجویری کے پاس رائے راجو جوگی، تم کون؟ کہا علی حجویری اللہ کا بندہ۔ کس کا بندہ؟ لیکن وہ تھا ہندو، وہ شیطان کا بندہ تھا۔ کیا کچھ دکھاؤ تم کرامت، یا میں اپنا کرتب دکھاؤں؟ حضرت علی حجویری فرمایا تو نے کیا کرتب دکھانے ہیں، بتا میں کیا دکھاؤں؟ کہا یہ جوتا اڑ کر دکھا دے تو مان جاؤں۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا، اور آپ کا جوتا اڑا، نہ کہ صرف اڑا، اس جادوگر کے سر میں پڑا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جادوگر نے خود کو ہوا میں اڑا کر دکھایا، اور حضرت علی حجویری نے اپنے جوتے کو کہا، لکڑی کا جوتا، کھڑا ہوتی تھی اس وقت، نیچے سارا لکڑی، اوپر سے پلاسٹک کی ودر، وہ بڑی لگتی بھاری، ایسے گیا اوپر ٹھاٹ نیچے۔ اس نے محسوس کر لیا کہ یہ جادو وادو ٹونا وونا نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جادوگر کا مقابلہ ہوا تھا۔ وہ جان گئے تھے جادوگر جو 10,000 سے زیادہ تھے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور وہ سارے تائب ہو گئے۔ 10,000 سے زیادہ جادوگر ایک دم سے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح علی حجویری کی بارگاہ میں رائے راجو جوگی نے جان لیا کہ یہ حقیقی علم آسمانی روحانیت ہے، سچا دین ہے۔ وہ 360 چیلوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ اب یہ پھر تڑا تڑ لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اس لیے اس لاہور پر احسان ہے حضرت علی حجویری کا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم علی حجویری کے طریقوں کو، سیرت کو،
انہوں نے جس طرح علم حاصل کیا، علم پڑھایا، عمل کیا، وہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم عمل بغیر علم کے عمل نہیں کرایا جا سکتا۔ مقصد ہے کہ آپ کو پہلے علم حاصل کرنا ہوگا، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، ایمان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا، پھر اس کے مطابق ساتھ ساتھ عمل حاصل کرنا ہوگا، اور جب تم علم کے ساتھ عمل کر لو گے تو پھر اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ اب دیکھنا ذرا، یہ بھنگ شنگ یہ 2 نمبر آدمی نے کتنا علم پڑھا ہے، کتنا عمل ہے، اور کوئی کہے کہ مجھے بس خود سے ہی پڑھا دیا گیا ہے، تو یہ دعوے غلط ہیں۔ علم کے بغیر نہیں بات بنے گی۔ اب نمازی آدمی جب تک وضو کے بارے میں مسائل نہیں جانے گا، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، کتنی رکھتے ہیں، کب ہوتی ہے، اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ والا بننے سے پہلے علم پڑھنا ضروری ہے۔ اور حضرت تصوف کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف، کیونکہ زیادہ لوگ کہہ دیتے جی مولویاں دا اور علم ہے تے بزرگاں دا اور علم ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ علم، عمل، تصوف یہ ضروری ہیں، جس کے بعد پہلی سیڑھی نہیں ہوگی وہ آخر والی نہیں حاصل کر سکتا۔ فرماتے ہیں تصوف کسی نئے مذہب کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے یہ حدیث کا انہوں نے حوالہ کوٹ کیا جو بخاری شریف کی اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ اپنے میرے بندوں سے کہہ دو میرا اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو وہ پھر ایسا کرے، نماز، فرائض، واجبات، سنت کے بعد نفلی عبادت، ایکسٹرا عبادت سے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی فرض تو کرنے ہی کرنے ہیں، سنتیں واجب ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ اتنا کچھ کر کے بھی ولی نہیں بن سکتا، اور جو یہ بھی نہیں کر رہے، پاک ہی نہیں ہو رہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ناپاک ہیں، پلیت ہیں، بدبودار ہیں، یہ علم پاک فرائض سنت واجبات ادا کرنا ہی کرنا ہے اسے ولی بننے کے، اس کے بعد اتنا کچھ کرنے کے بعد ایکسٹرا نوافل پڑھو گے، عبادات کرو گے، بندگی کرو گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ آگے یہ پوری حدیث انہوں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کے آنکھیں بنتا ہوں، میں اس بندے کے زبان بنتا ہوں، اس کے کان بنتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں، یعنی اللہ کی قوتیں اس میں آ جاتی ہیں، اور اس کرامات سے وہ دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری